بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 17۔ خلفائے راشدین میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و زندگی اور واقعات، آپ کی خلافت اور آپ کی فتوحات اور دیگر امور پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم خلفائے راشدین میں جناب علی المرتضیٰ کی حالات زندگی پر تھوڑا سا مطالعہ کریں گے۔ نام و نسب کی بات کی جائے تو حضرت علی ابو الحسن علی بن ابی طالب ہاشمی اور قریشی ہیں۔ 15 ستمبر 601 عیسوی سے لے کر 29 جنوری 661 عیسوی تک آپ کی تقریباً 62 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ پیغمبر اسلام کے آپ نہ صرف داماد تھے بلکہ آپ ان کے فرسٹ کزن بھی تھے، جن کو ہم اپنی زبان میں چچا زاد کہتے ہیں۔ آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ خلافت راشدہ میں آپ کا دور جو ہے وہ چوتھے خلیفہ کے نمبر پر آتا ہے، اگرچہ سنی علماء میں اور اہل تشیع علماء میں اس میں اختلاف ہے۔ 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک کی خلافت آپ کی رہی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ روایات کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، گویا یہ حرمت کی جگہ ہے۔ اس میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن جو روایات ہیں ہم نے وہ آپ کے سامنے اور تاریخی حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھ دی ہیں۔ قبول اسلام کے حوالے سے جو واقعہ ہے، حضرت علی کا تقریباً ابھی بالکل سن صغری تھا، چھوٹے سال کے تھے آپ، تقریباً 10-11 سال کے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ کزن تھے تو زیادہ تر آپ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو جو امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ حضرت علی بھی نوٹس کرتے تھے۔ زیادہ تر جب عبادات کر رہے ہوتے تھے یا کہیں آنا جانا ہوتا تھا، معاملات ہوتے تھے، مذہبی امور ہوتے تھے، یہ تمام چیزیں حضرت علی شیر خدا کے سامنے رہتی تھیں۔ تو کئی مرتبہ آپ سوال کیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر آپ کی جو عادت مبارک تھی وہ مشاہدہ کرنا ہوتی تھی۔ گویا کسی چیز کو دیکھ لیا ہے، اس پر مشاہدہ کیا ہے، اگر وہاں پر تسلسل چلتا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کہیں پر رکاوٹ آتی تھی فوراً سوال کر دیتے تھے۔ جس طرح کہ بڑا ایک دفعہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عبادت کر رہے تھے۔ اب چونکہ یہ عبادت جو تھی جو اس وقت مکے میں جو پریکٹس ہو رہی تھی اس کے تھوڑا سا ہٹ کے تھی، تو انہوں نے ایک تعجبانہ سوال پوچھ لیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جبکہ سوال یہ ہے کہ مکے کے اندر تو پریکٹس کچھ اور ہو رہی ہے، تو یہاں پر آپ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میں اپنے والد سے جا کے پوچھوں یا آپ مجھے بتائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر غور و فکر کرو، اگر تمہیں بات تسلسل میں چلتی نظر آ رہی تو ٹھیک ہے، وگرنہ تم سوال کر سکتے ہو۔ الغرض انہوں نے اپنے والد گرامی سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی اس پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا، تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور حضرت علی پھر ساتھ ہی رہے۔ مکی زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 13 سال آپ نے مکی زندگی کو گزارے، اور دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ رہتے تھے اور آپ کی ہی تربیت میں زیادہ تر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس میں جو ہمارے اصطلاح میں گڑتی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا گھٹی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کھجور چبا کے آپ کے منہ میں ڈالی تھی۔ حضرت عمر کے
اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کا آپ سب جانتے ہیں کہ اعلانیہ جو ہے وہ اسلام یا اعلانیہ نماز پڑھنا یا عبادت کرنا یا اس طرح کی چیزیں کرنا یہ ممکن نہ تھا. کوئی اسلامی تقریب نہیں کر سکتے تھے, کوئی دعوت نہیں دے سکتے تھے, کوئی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایک دفعہ پھر وادی نخلا میں حسب معمول مصروف عبادت تھے کہ اتفاق سے اس طرف ابو طالب کا گزر ہوا. مصروف عبادت دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. تو اس پر پھر حضرت ابو طالب نے کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا, چونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آپ جو تبلیغ ہو رہی ہے, یہ جو کام چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ, یہ ایک بڑی پیش گوئی ہے. اور اس کا واقعہ, اس کا ایک مزید یہاں سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ جب قریش مکہ سارے لوگ جب آپ کے پاس گئے, انہوں نے شکایت کی کہ محمد جو ہے وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے, وہ ہمارے بتوں پر جو نظر اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں لوگ ان کو منع کرتا ہے, تو یا تم اس کو منع کر لو یا پھر ہم اس کو منع کرتے ہیں. اس پر جناب ابو طالب نے بلا کر ریکویسٹ کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ میرے یہ ایک ہاتھ سے سورج رکھ دے اور چاند بھی رکھ دے تو میں یہ ترک نہیں کروں گا. تو اسی پر پھر حضرت جناب ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو چاہے کرو, میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. گویا معلوم تھا جناب ابو طالب کو کہ یہ درست ہے. حضرت علی شیر خدا کا 2 ہجری میں, اس میں بھی اختلاف ہے, کچھ 1 ہجری کہتے ہیں, کچھ 2 ہجری کہتے ہیں. الغرض جو بھی سال ہے اس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح جو ہے حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہوا. اب حضرت فاطمہ کا جو نکاح تھا وہ اس سے پہلے یہ نہیں کہ ہے کہ کسی نے رشتہ نہیں مانگا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا تھا, پھر حضرت عمر نے بھی رشتہ مانگا تھا, لیکن دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. لیکن پھر آپ نے خود حضرت علی المرتضیٰ کو دعوت دی نکاح کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مہر کی رقم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سوائے گھوڑے کے اور گھوڑے کی زرہ کے تو اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا گھوڑا تو ہے چونکہ وہ لڑائی کے لیے ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں استعمال کریں گے, زرہ بیچ کر جو ہے وہ تم کو چیز لے آؤ جو مہر کے لیے دی جائے. تو حضرت علی نے اس کو یعنی کہ زرہ کو حضرت عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں بیچا اور قیمت لا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں اور خود نکاح پڑھایا, اور بعد میں وضو کا پانی لے کر آپ نے آپ دونوں پر بھی چھڑکا. اور یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جو زرہ تھی جو حضرت عثمان نے خریدی تھی وہ پھر واپس بھی آپ کو کی بطور ہدیہ, یعنی کہ آپ جس طرح کہتے ہیں نا شادی کا گفٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ شادی کے گفٹ کے طور پر بھی آپ کو پھر انہوں نے واپس کر دی. یہ محبت پتہ لگتی ہے یہاں سے, صحابہ کرام میں بڑی محبت تھی. یہ تو آج آ کے لوگوں نے اپنی من گھڑت باتیں بنا لی ہیں جس سے یہ لوگ انتشار میں پڑ جاتے ہیں, وگرنہ صحابہ میں اتنی محبت تھی. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زرہ بیچ کے لاؤ, اپنا حق مہر کی رقم دو, تو آپ نے ذرا سے بھی دیکھا کہ یار یہ میری زرہ ہے, تو اگر یہ میں زرہ بیچ دیتا ہوں تو کل کو میں جب جنگ لڑوں گا تلوار کا زخم لگ گیا تو میری شہادت بھی ہو سکتی ہے. یہ چیزیں سوچی نہیں انہوں نے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے فوراً جا کے بیچ دی اور آپ کو لا کے پیسے دے دی کہ یہ لے. حضرت علی شیر خدا کی جو جان نثاری ہے اس سے کوئی بھی, یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جو ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہ ناواقف ہیں, سب معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کی جو عمر مبارک ہے اس وقت تقریباً 22 سے 23 سال کی عمر تھی جب یہ ہجرت مدینہ ہوئی ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو باقاعدہ اس مکان میں سونے کا حکم دیا کہ جس میں رات کو محاصرہ ہوا تھا. اور حضرت علی شیر خدا سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا کبھی زندگی میں سکون کی چین کی نیند سوئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں ایک رات بے ڈا خوف و خطر سویا ہوں اور مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا. تو انہوں نے پوچھا بھی آپ کو کیسے یقین؟ انہوں نے کہا ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو میرے بستر پہ سونا اور صبح اٹھ کر تمام لوگوں کو جو میں نے تمہیں دی ہیں امانتیں واپس کر کے آنا.
تو مجھے اس دن یقین تھا کہ آج رات میں سوؤں گا اور صبح میں ضرور اٹھوں گا، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لہٰذا اس رات میں بے چین ہو کر، بالکل چین سے، سکون کے ساتھ میں سویا۔ حضرت علی نے تقریباً وہاں پر 2-3 دن قیام کیا۔ کچھ روایات یہ بھی ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب روانہ کیا تو آپ کے بستر پر سوئے۔ جب وہ صبح آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پر تو علی ہے، تو انہوں نے غصے میں حضرت علی کو قید کر لیا 1-2 دن کے لیے۔ کچھ یہ بھی روایات ملتی ہیں، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین میں باہمی بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت علی کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا، اور وہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ بلکہ یہاں تک نہیں صرف کہ بھائی نہیں قرار دیا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون ہے، محمد کے لیے علی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ویسے تو دیکھیں ہر صحابی کی اپنی جان نثاری ہے، ہر صحابی کی اپنی فدائی ہے، ہر صحابی کی اپنی محبت اور انس ہے، لیکن جو حضرت علی کا مقام ہے اس کو ذرا ہٹ کے دیکھنا پڑے گا، چونکہ ایک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں، پھر آپ کے داماد ہیں، اور وہ بھی داماد جو سب سے پسندیدہ اور خوبصورت ترین عابدہ زاہدہ بیٹی سیدہ سلام اللہ علیہا کے شوہر بھی ہیں۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا، اور اس خندق میں یہ میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ عمرو بن عبدو یہ بڑا بہادر بندہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جب میدان میں آتا تھا تو بڑے بڑے لشکر پیچھے ہٹ جاتے تھے، یہ اتنا طاقتور تھا۔ یہ کھڑے کھڑے بندے کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا تھا، اور یہ اتنا طاقتور تھا کہ کوئی بھی بندہ اس سے لڑنا پسند نہیں کرتا تھا، چونکہ اس کو پتہ تھا کہ جسے لڑنے کا مراد یہ ہے کہ جان گئی پھر۔ اور وہ جو خندق کھودی تھی وہ تقریباً غالباً 6 سے یا 9 فٹ وہ چوڑی تھی، اور غالباً وہ 15 فٹ یا 12-10 فٹ اتنی تقریباً وہ گہری تھی۔ تو کسی کا گھوڑا وہاں تک نہ پہنچ سکا، لیکن اتنا طاقتور تھا کہ اس نے گھوڑے کو ایڑی ماری اور وہ پھلانگ کر سامنے آ گیا۔ اور یہاں تک کہ جو وہاں پر جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو وہ صحابی، لیکن وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ لوگ وہاں پر ایسے بھی تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو کلیجے تھے، دل ہمارے منہ میں آ گئے کہ اب یہ عمرو بن عبدو آگے آ گیا، اور اس نے 3 دفعہ وہاں پہ للکارا کہ محمد بھیجو اپنے کسی بندے کو، یہاں تک کہ حضرت علی نے 3 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ 4تھی دفعہ اس نے جو ہے وہ بڑے بکواسات کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آؤ، اور خود آپ نے حضرت علی کو تیار کیا، زیرہ شیرہ باندھی، خود گھوڑے پر بٹھایا اور کہا کہ فتح ہو کے واپس ہو، اور پھر دعا کی کہ اللہ علی کی مدد فرما۔ اور حضرت علی دیکھیں، اوہ بالکل سامنے چھوٹا سا زیادہ 25-30 سال کا ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے، ادھر سے عمر بن عبدو وہ بہادر اور وہ شیر کھڑا جی۔ حضرت علی نے اس کو کہا کہ حضرت علی نے جب اپنے آپ کو پیش کیا تو اس نے کہا کہ تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا میں، اور حضرت علی نے کہا کہ لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ صحابہ کہتے ہیں جب دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی، تو ہر طرف دھواں ہو گیا، مٹی اڑنے لگ پڑی، کیونکہ ریتلا علاقہ تھا سارا۔ تو وہاں پر سب کہتے ہیں ہمارے جو دل تھے منہوں کو آ گئے کہ حضرت علی تو ابھی نوجوان ہیں اور وہ بندہ تجربہ کار ہے اور بڑا طاقتور ہے، تو اب کیا ہوگا؟ سر پھر کچھ دیر بعد حضرت علی نے اپنی تلوار کے اس کا سر لٹکا کے جب باہر رہنا، اللہ اکبر کبیرہ، جو دوسری جانب کفار کھڑے تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 7 ہجری میں فتح خیبر ہوا اور اس میں مرب سامنے آ گیا۔ اب مرب کی دیکھیے کیسی شامت آئی، اب یہ بھی بڑا طاقتور تھا، اس کا بھی بڑا نام تھا، یہ بھی بڑا پہلوان تھا۔ جب یہ میدان میں آیا تو کہتے ہیں کوئی سامنے ہی نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی جب سامنے آئے تو حضرت علی نے ایک جملہ بولا، تاریخ آج بھی اس کو ویسے ہی رقم کرتی ہے، اور یقین کریں اس جملے کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے۔ سنیں وہ جملہ کیا ہے۔ حضرت علی نے وہاں پر جا کے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی جس میں حضرت علی خود کو حیدر کہہ رہے ہوں۔ اب وہ لرز گیا، وہ کانپ گیا،
کیوں کانپا؟ کیونکہ کچھ عرصہ قبل مرحب جو اب چونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ جادو ٹونے پہ بڑا یقین رکھتے تھے، تو اس نے اپنے وہ نجومی سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی ایسا مرد مجاہد ایسا ہے مرد جو مجھے مار سکے؟ اس نے وہ اپنی ہڈیوں وڈیوں سے تجربہ لگا کے اس نے کہا ہاں ہے، اس کا نام حیدر ہوگا جو تمہیں مارے گا۔ اب جب مرحب نے وہ نام سنا نا للکار کے اندر، اور وہ جب بھی کسی کو مارتا تھا نا وہ پہلے نام پوچھتا تھا اس کا، تو یہاں پر حضرت علی نے اس کو موقع ہی نہیں دیا۔ حضرت علی نے میدان میں تلوار نکالی اور فرمایا مرحب جانتے ہو تم میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اور جب یہ لفظ سنے تو مرحب کے ویسے پاؤں کھڑ گئے، اور مرحب ہی تھا پتہ خیبر سمجھ لیں آپ۔ اب حضرت علی کو ایک موقع پر 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے اوپر حضرت علی کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اہل بیت کی گھر کی حفاظت کے لیے، اور اس بات میں ظاہری بات ایک مجاہد کو جو ہے وہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ جہاد سے جو ہے وہ محروم ہو گیا۔ ہم جیسے بزدل تھوڑی تھے وہ جو بھاگتے تھے۔ اس میں منافقین نے جو ہے وہ تانا زنی بھی کرنا شروع کر دی، جس سے آپ بڑے خوف زدہ ہو گئے، وہ رنجیدہ ہو گئے آپ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال کا علم ہوا، تو ان کے غم کو دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا علی کیا تم اسے پسند نہیں کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہی رتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بات تھی جو سب سے بھاری ہے، اور یہ کسی صحابی کے بارے میں بھی یہ کلمات موجود نہیں ہیں۔ سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار تھا، لیکن جو رتبہ جو مقام حضرت علی کا تھا وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ہم۔ ہر صحابی کی اپنی خوشبو ہے۔ فتوحات کے حوالے سے دیکھا جائے تو غزوہ حنین دیکھیں آپ، غزوہ تبوک دیکھیں آپ، جنگ جمل دیکھیں، جنگ صفین دیکھیں، یہ بڑی آپ کی فتوحات ہیں۔ گویا ایک فہرست ہے کہ جو آپ کے نام ہیں، تاہم سب سے بڑا جو معاملہ آپ کی زیادہ تر فتوحات جو ہیں وہ اندرونی رہی ہیں، بیرونی نہیں رہی۔ بیرونی آپ کی فتوحات ہوئی ہیں، سیستان ہے، کابل ہے، ہندوستان ہے، اور یہ بیرون ممالک آپ کی رہی ہیں، بلکہ 38 ہجری میں بعض مسلمانوں کو بحری راستے سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی اجازت دی، اور اس وقت بمبئی وغیرہ علاقہ کا سندھ میں شامل تھا، اور مسلمان رضاکار سپاہیوں نے سب سے پہلے سعود کو میں کوکن پر حملہ کیا تھا۔ تو بیرونی فتوحات بھی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کی فتوحات اندرونی ہیں۔ شہادت کی بات دیکھی جائے تو یہ جنگ نہروان کی بات ہے کہ اس میں 3 لوگ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 3 بڑے لوگ ہیں اس وقت، ایک حضرت علی ہیں، ایک حضرت معاویہ ہیں، اور ایک عمر بن العاص ہیں۔ یہ 3 لوگ جب تک صفحہ ہستی سے نہیں مٹتے ہمارے جنگی معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ جنگ روکیں گے نہیں، ہمیں جنگوں سے نجات نہیں ملے گی۔ الغرض ان میں سے عبد الرحمن بن جو ملجم تھا، اس نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا، اور دوسرا نزال نے معاویہ کی ذمہ داری لی، اور عبداللہ نے عمر بن العاص کی لی۔ اب یہ تینوں نے پلان بنا لیا، اور تینوں جناب والا اپنے پلان کے مطابق چل پڑے۔ اس میں جو عبد الرحمن ہے وہ کامیاب ہو گیا، چونکہ حضرت علی نے صبح کی نماز خود پڑھائی تھی، لیکن جو باقی لوگ جو دونوں تھے انہوں نے اپنی جگہ دوسرے لوگوں کو بھیج دیا۔ یہ قدرتی ہونا تھا۔ تو اس میں جناب والا یہ پھر اتنا زوردار حملہ ہوا کہ آپ اس کی پھر تاب نہ لاتے ہوئے، اور 2 سے 3 دن کے اندر آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوگی۔ پھر آپ نے وصیتیں بھی کی، آپ نے فرمایا چھوڑ دینا، اس سے ہلکا سا قصاص لے لینا، بس یہ وہ اس طرح کے معاملہ۔ بڑے رحم دل تھے، بڑے دریا دل تھے۔ خلاصہ سبق دیکھا جائے تو اگرچہ کسی بھی ایک صحابی کی جو زندگی کے اوپر باقاعدہ چند سطور کو میں تو نہیں بیان کی جا سکتی، پھر حضرت علی جیسے کریم شخص، وجہ الکریم جو ہیں، بڑے رتبے کے مالک ہیں۔ اسی طرح پہ حضرت علی کے دور میں جنگیں بہت ہوئی تھیں، اور جن میں زیادہ تر خانہ جنگی رہی ہے، بیرون ممالک جو ہے وہ جنگیں کم رہی ہیں۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور بھائی تھے بھی وہ آپ کے۔ اسی طرح حضرت علی وہ صحابی ہیں کہ جنہیں صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے سامنے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر، بڑی جماعت غدیر قوم کے اوپر، بڑی جماعت کے سامنے آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، ہمارا یہاں پر 10 نمبر 17 مکمل ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔